بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، السلام علیکم۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یوز ٹو، بی یوز ٹو اور گیٹ یوز ٹو کا استعمال اور ان کے مابین فرق کو ڈسکس کیا۔ اس لیکچر کا آغاز ہم ہیز ٹو اور ہیو ٹو کے استعمال سے کرتے ہیں۔ Has to and have to are used to express obligation, necessity or compulsion۔ زمانہ حال یعنی پریزنٹ میں کسی ذمہ داری، ضرورت یا مجبوری کے اظہار کے لیے has to یا have to استعمال کرتے ہیں۔ اردو فقرات کے آخر پر عموماً پڑھتا ہے، پڑھتی ہے، پڑھتے ہیں وغیرہ آتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ کسی سنگولر ناؤن ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ہیز ٹو استعمال ہوتا ہے، جبکہ کسی پلورل ناؤن آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ ہیو ٹو استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ عباس کو ایک بڑے خاندان کی کفالت کرنا پڑتی ہے۔ عباس ہیز ٹو فیڈ اے لارج فیملی۔ مجھے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے۔ آئی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ۔ ہمیں پیدل اسکول جانا پڑتا ہے۔ We have to go to school on foot۔ اسے ڈھیروں برتن مانجھنے پڑتے ہیں۔ She has to scrub a lot of utensils۔ انسان کو زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ Man has to pass through many trials in life۔ بعض اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اردو فقرات کے آخر پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں کی پہچان تو پریزنٹ سمپل ٹینس کی بھی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پریزنٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں کسی ہیبیچول ایکشن، مستقل عادت یا پرماننٹ سچویشن یعنی کسی مستقل صورتحال کا ذکر ہوتا ہے، کسی مجبوری یا ذمہ داری وغیرہ کا اظہار نہیں ہوتا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہیز ٹو، ہیو ٹو کے استعمال کے حوالے سے بعض اردو فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے آخر پر پڑھتا ہے، پڑھتی ہے، پڑھتے ہیں کی بجائے کرنا ہے، کرنی ہے، جانا ہے وغیرہ، یا یوں کہہ لیں کہ نہ ہے، نی ہے، نے ہے بھی آ سکتا ہے۔ جیسے میرے باس نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے دیر تک کام کرنا ہے۔ My boss has told me that I have to work late۔ اسے ابھی کھانا پکانا ہے۔ She has yet to cook food۔ ہمیں شام تک یہ کام مکمل کرنا ہے۔ We have to complete this task by the evening۔ مجھے آج فیصل آباد جانا ہے۔ I have to go to فیصل آباد today۔ اسے فی الفور اپنی ملازمت کی درخواست جمع کرانی ہے۔ He has to submit his job application immediately۔ یہ فقرات بتاتے ہیں کہ ان میں جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا کیا جانا ضروری یا مجبوری ہے۔ منفی فقرات میں سنگولر ناؤن ہی، شی اور اٹ کے ساتھ ڈز ناٹ ہیو ٹو، جبکہ پلورل ناؤن آئی، وی، یو اور دے کے ساتھ ڈو ناٹ ہیو ٹو استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ اسے بل جمع کرانے بینک نہیں جانا پڑتا۔ He does not have to go to bank to deposit the bill۔ مجھے رات دیر تک نہیں جاگنا پڑتا۔ I do not have to keep awake till late at night۔ سوالیہ فقرات میں ڈو یا ڈز کو فقرے کے شروع میں لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ کیا امتیاز کو سادہ غذا کھانا پڑتی ہے؟ Does امتیاز have to take simple food؟ کیا دیر سے آنے والے طلبہ کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ Do the late coming students have to pay fine؟ کیا آپ نے ایئرپورٹ پر مہمانوں کو لینے جانا ہے؟ Do you have to go to the airport to receive the guests؟ سوالیہ منفی فقرات میں ڈو یا ڈز کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ کیا آپ کو کپڑے نہیں دھونے پڑتے؟ Do you not have to wash clothes؟ اور Don't you have to wash clothes؟ کیا اسے اپنی ساس سسر کی دیکھ بھال نہیں کرنا پڑتی؟ Does she not have to look after her parents-in-law؟
Or doesn't she have to look after her parents-in-law? Dear students, یہ بھی نوٹ کریں کہ منفی اور سوالیہ منفی فقرات کے آخر پر ہے یا ہیں وغیرہ عموماً لکھا یا بولا نہیں جاتا۔ اگر کسی فقرے میں کوئی سوالیہ لفظ آ جائے تو اسے سب سے پہلے یعنی فقرے کے شروع میں لگاتے ہیں اور اس کے بعد سبجیکٹ کے مطابق ڈو یا ڈز لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ عورتوں کو گھنٹوں بناؤ سنگھار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ Why do women have to make themselves up for hours? سیاستدانوں کو جھوٹے وعدے کیوں کرنا پڑتے ہیں؟ Why do politicians have to make false promises? آپ کو وہاں کیوں جانا ہے؟ Why do you have to go there? اسے کتنا جرمانہ ادا کرنا ہے؟ How much fine does he have to pay? Now we discuss the use of had to. زمانہ ماضی یعنی پاسٹ میں کسی مجبوری یا ذمہ داری کے اظہار کے لیے had to استعمال کرتے ہیں۔ اس کیٹیگری نوعیت کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً پڑھا، پڑھی، پڑھے، پڑھتا تھا، پڑھتی تھی، پڑھتے تھے وغیرہ آتا ہے اور تمام سبجیکٹس کے ساتھ had to استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ مجھے کل لاہور جانا پڑا۔ I had to go to Lahore yesterday. اسے رہنے کے لیے کرایہ پر گھر لینا پڑا۔ He had to take a house on rent to live in. ہرن کو شکاری کتوں سے بچنے کے لیے تیز دوڑنا پڑا۔ The deer had to run fast to save itself from hounds. انہیں یہ راز فاش کرنا پڑا۔ They had to disclose the secret. ہمیں کھیلوں میں باقاعدگی سے حصہ لینا پڑتا تھا۔ We had to take part in games regularly. اسے اکثر اپنی سوتیلی والدہ کی تلخ باتیں سننا پڑتی تھیں۔ He had often to listen to harsh words of his stepmother. Dear students, past simple tense میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر بھی الف، چھوٹی اے، بڑی اے یا تھا، تھی، تھے آتا ہے، لیکن had to اور پاسٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں فرق یہ ہے کہ پاسٹ سمپل ٹینس کے فقرات میں ماضی میں کسی کام کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہوتا ہے، جبکہ had to کے استعمال والے فقرات میں ماضی میں کسی کام کے مجبوراً کرنے کی بات ہوتی ہے۔ منفی فقرات میں تمام سبجیکٹس کے ساتھ did not have to استعمال ہوتا ہے۔ اگزامپلس دیکھیے۔ مزدوروں کو اپنے مطالبات کے لیے ہڑتال نہ کرنا پڑی۔ The laborers did not have to go on strike for their demands. اسے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑا۔ He did not have to consult a doctor. سوالیہ فقرات میں did کو سبجیکٹ سے پہلے اور have to کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ کیا سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا؟ Did Socrates have to drink a cup of hemlock? کیا مہاجرین کو بہت سی مصیبتیں جھیلنا پڑیں؟ Did the refugees have to bear a lot of hardships? کیا آپ کو سخت گرمی میں کھیتوں میں کام کرنا پڑا؟ Did you have to work in the fields in terrible heat? سوالیہ منفی فقرات میں did کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ کیا تمہارے بھائی کو تمہاری تعلیم کے اخراجات برداشت نہیں کرنا پڑتے تھے؟ Did your brother not have to bear the expenses of your education? Or didn't your brother have to bear the expenses of your education? کیا فیاض کو اپنا مکان نیلام نہ کرنا پڑا؟ Did Fiyaz not have to auction his house? Or didn't Fiyaz have to auction his house? کیا سفر کے دوران آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا؟ Did you not have to face difficulties during the journey? Or didn't you have to face difficulties during the journey? سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے who, why, where وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ آپ کو وہاں کیوں جانا پڑا؟ Why did you have to go there? اسے کیسے ان کی مدد کرنا پڑی؟ How did he have to help them?
یہ نقصان کس کو برداشت کرنا پڑا؟ Who did have to bear this loss? Dear students, past simple tense میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ who کے بعد did استعمال نہیں ہوتا، اس لیے who کے بعد did have to استعمال کرنا غلط ہے۔ اس فقرے کا درست ترجمہ ہے who had to bear this loss. Now we come to shall have to and will have to. زمانہ مستقبل یعنی فیوچر میں کسی مجبوری یا ذمہ داری کے اظہار کے لیے shall have to یا will have to استعمال کرتے ہیں۔ اس کیٹیگری نوعیت کے اردو فقرات کے آخر پر عموماً پڑھے گا، پڑھے گی، پڑھیں گی وغیرہ آتا ہے، اور انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے shall have to یا will have to استعمال کرتے ہیں اور to کے بعد verb کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، مجھے وظیفہ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی۔ I shall have to work hard to get the scholarship. انہیں مجھ پر اعتماد کرنا پڑے گا۔ They will have to trust me. تمہیں یہ کام خود ہی کرنا ہوگا، یعنی کرنا پڑے گا۔ You yourself will have to do this task. آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنا ہی ہوگی۔ You will have to bear this trouble. اسے اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھالنا ہی ہوگا۔ He will have to adapt himself to the circumstances. Dear students, اگرچہ فیوچر سمپل ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر بھی گا، گی، گے آتا ہے، لیکن shall have to یا will have to والے فقرات میں فیوچر میں کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت کام کو سر انجام دینے کی بات ہوتی ہے۔ منفی فقرات میں shall یا will کے بعد not لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، مجھے جج کے سامنے پیش نہیں ہونا پڑے گا۔ I shall not have to appear before the judge. اور I won't have to appear before the judge. تمہیں اس گھڑی کو چابی نہیں دینا پڑے گی۔ You will not have to wind this watch. اور You won't have to wind this watch. سوالیہ فقرات میں shall یا will کو سبجیکٹ سے پہلے اور have to کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، کیا ہمیں وہاں 2 روز سے زیادہ قیام کرنا پڑے گا؟ Shall we have to stay there for more than 2 days? کیا تمہیں اپنا مکان بیچنا پڑے گا؟ Will you have to sell your house? کیا مجھے ساری رات جاگنا پڑے گا؟ Shall I have to keep awake the whole night? سوالیہ منفی فقرات میں shall یا will کو سبجیکٹ سے پہلے اور not کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، کیا ہمیں جلدی روانہ نہیں ہونا پڑے گا؟ Shall we not have to leave early? کیا مجھے پیسے ادا نہیں کرنے پڑیں گے؟ Shall I not have to pay money? کیا اسے اجازت نہیں لینا پڑے گی؟ Will he not have to seek permission? اگر کسی فقرے میں کوئی سوالیہ لفظ question word آ جائے تو اسے فقرے کے شروع میں یعنی shall یا will سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، ہمیں کیا کرنا ہوگا یعنی کیا کرنا پڑے گا۔ What shall we have to do? مجھے کہاں قیام کرنا پڑے گا۔ Where shall I have to stay? اب ان سینٹینسز پر غور کریں۔ تمہیں اپنے سرکاری فرائض کی انجام دہی میں سخت ہونا پڑے گا یعنی سختی برتنا پڑے گی۔ You will have to be strict in performing your official duties. تمام طلبہ کو وقت کا پابند ہونا پڑے گا۔ All the students will have to be punctual. غور کریں کہ ان فقرات میں strict اور punctual بطور ایجیکٹو استعمال ہو رہے ہیں اور ہونے کے لیے be بطور verb استعمال ہوا ہے۔ Dear students and learners، اب ہم پیسو وائس کے فقرات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پیسو وائس کے فقرات میں verb کی تیسری فارم یعنی past participle استعمال کرتے ہیں اور اس سے پہلے be لگاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ has to، have to، had to، shall have to یا will have to کے بعد be اور اس کے بعد past participle لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، اس کمرے کو روزانہ دھونا پڑتا ہے۔ This room has to be washed every day.
ان کھیتوں میں ہر ماہ ہل نہیں چلانا پڑتا. These fields have not to be plowed every month. فصلوں پر سپرے کرنا پڑا. The crops had to be sprayed. اس کی مدد کرنا پڑے گی. He will have to be helped. کیا مہمانوں کی دیکھ بھال نہیں کرنا پڑے گی؟ Will the guests not have to be looked after? ڈیئر اسٹوڈینٹس، غور کریں کہ ان سینٹینسز کے سبجیکٹس نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ کام کو ریسیو وصول کیا ہے. اس لیے یہ سینٹینسز پیسو وائس میں ہیں. پیسو وائس کا مکمل کانسیپٹ سمجھنے کے لیے لیکچر نمبر 15 دیکھیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لرنرز، اس لیکچر میں ہم نے ہیز ٹو، ہیو ٹو، ہیڈ ٹو، شیل ہیو ٹو اور ول ہیو ٹو کا استعمال سیکھا. نیکسٹ لیکچر میں ہم از ٹو، ایم ٹو، آر ٹو، واز ٹو اور ور ٹو کا استعمال ڈسکس کریں گے.